الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن وعلى آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم الى یوم القیامة بإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. وہی ہے جس نے ایک رسول کو بھیجا فی الامیین، ان نہ جاننے والے، نہ پڑھنے والے، نہ لکھنے والے، قلم و کتاب سے دور، اس نہ پڑھنے لکھنے والے قوم میں رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اس لیے بھیجا کہ وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، اس کی باتیں انہیں پڑھ کر سنائے. 1400 برس پہلے کی اگر ہم بات کریں تو مکہ شریف میں کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ ان کے پاس رہنے سہنے کے لیے اور اپنی جو زندگی وہ گزارتے تھے، بس ان کے زندگی گزارنے کا جو سادھن تھا وہ ایک تجارت تھا، بزنس تھا، جو باہر سے سامان خرید کر لاتے اور مکہ میں لا کر بیچتے، اس سے گزارا ہوتا. اور دوسرا جو ان کے پاس سادھن تھا گزر بسر کا، وہ دوسرا سادھن تھا کہ وہ اپنے بکریوں کو، بھیڑوں کو، اونٹوں کو چراتے تھے اور اسی سے دودھ نکال کر طرح طرح کے کھانے کھاتے تھے اور اسی کو بیچ کر جو ہے اس کے پیسے پہ وہ گزارا کرتے تھے. بس دو ہی سادھن تھا ان کے پاس. ایسے میں ذرا سوچے وہ قوم کتنی پڑھی لکھی ہوگی. ظاہر سی بات ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی غربت اتنی الٹریسی، جتنی غربت جتنی فقیری ہوگی اتنی ہی تعلیم کی کمی ہوگی. اور اگر پیسے ہیں تو الحمدللہ دیکھیں آج جن کے پاس پیسے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، بڑے سے بڑے کانوینٹ اسکول میں، بڑے سے بڑے جو ہے یونیورسٹیز، اور انڈیا میں نہیں تو آؤٹ آف کنٹری بھی بھیج کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو یہ حالت تھی عرب قوم کی 1400 برس پہلے. کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ایک جاہل قوم. بلکہ یہ کہہ لوں تو غلط نہیں ہوگا کہ امیین کا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ اللہ نے اپنے ایک رسول کو بھیجا ایسے قوم میں جو نہ پڑھنا جانتی تھی نہ لکھنا جانتی تھی، کچھ نہیں انہیں آتا تھا. ایسے میں اللہ نے اپنے ایک رسول کو بھیجا. ذرا تصور کریں، ان پڑھ لوگوں میں ایک پڑھے لکھے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. نہ پڑھے لکھے قوم میں ایک پڑھا لکھا ہو تو کتنی بڑی نعمت ہے اس قوم کے لیے. جس قوم کو کچھ نہ معلوم ہو اس قوم میں معلوم اور جانکار شخص ہو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بیماری ایسی کہ پتہ نہیں چل رہا کہ بیماری کیسی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب انسان پریشان کہ آخر ہوا تو ہوا کیا. دن بدن صحت گرتی جا رہی ہے، دن بدن موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے میں کوئی ایک ایسا طبیب مل جائے، ایسے میں آپ کو ایک ایسا شخص مل جائے، ایک ایسا ڈاکٹر مل جائے جو آپ کے بچے کی بیماری کو پکڑ لے اور وہ یہ کہے کہ ہاں اس کی بیماری میں نے پکڑ لی ہے، اب اس کا علاج ہو جائے گا. تو اس وقت آپ کے دل میں جو خوشی پیدا ہوگی، اس وقت آپ کے دل میں جو ایک شوق پیدا ہوگا اور اس وقت آپ کے دل کو جو سکون حاصل ہوگا اس سے پہلے نہیں حاصل ہوا ہوگا. اللہ نے ایسے میں اپنے ایک رسول کو بھیجا کہ جس نے اسے پڑھایا، سکھایا،
سمجھایا اور اس کے دین اور اس کے اخلاق میں اور اس کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھی، اس قوم میں جو برائیاں پائی جاتی تھی، اس قوم میں جو بدخلقیاں پائی جاتی تھی، اس قوم کی ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول نے دور کیا اور اس قوم کو ایک وقت اور ایک زمانے میں سروشریشٹھ قوم بنا دیا۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کا، جب رسول اللہ کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں لوگ، اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہوا، اس زمانے میں لوگ یورپ سے رومن سامراج سے فارس سے عربوں کے پاس آتے تھے، کیا؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، طب سیکھنے کے لیے، ڈاکٹریٹ میڈیکل سیکھنے کے لیے وہاں سے روم سے لوگ آتے تھے، فارس سے لوگ عربوں کے پاس جاتے تھے سیکھنے کے لیے۔ یہ ایک زمانہ تھا۔ اب زمانہ وہ ختم ہو گیا، اور یہ زمانہ ختم ہوا، یہ ہماری ہی کمی ہے، کیونکہ جو اللہ کے رسول نے، جو صحابہ کرام نے جو ہمیں تعلیم دی، جو تعلیم سکھایا، اور جو ہمیں تعلیم کے منہج پر، ایجوکیشن کی راہ پر جو ہمیں چلایا، اس راستے سے ہم جس دن بھٹکے، جس دن ہم نے اس راہ کو چھوڑ دیا، اس کے بعد سے ہماری کمیاں شروع ہو گئی، اس کے بعد سے ہماری تنزلی شروع ہو گئی، اس کے بعد سے ہمارا گرنا شروع ہو گیا، اس کے بعد سے ہمارا ڈسٹربمنٹ شروع ہو گیا، اس کے بعد سے ہمارا خاتمہ شروع ہو گیا، اور آج اس کگار پر ہم آ گئے ہیں، آج اس مرحلے پر ہم آ گئے ہیں کہ آج اگر کوئی کہتا ہے، کسی سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ اس زمانے میں سب سے الٹریٹ قوم کون سی ہے، سب سے ان پڑھ قوم کون سی ہے، تو اس کے زبان پہ آتا ہے کہ مسلم سب سے ان پڑھ قوم ہے، مسلم سب سے ان پڑھا لکھا قوم ہے، اور اس میں نہ پڑھنے والوں کی تعداد دوسرے قوم سے زیادہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا، اپنے رسول کو رب نے بھیجا، تو اس کا کون وہ پوائنٹ کیا تھا، اس کا مین مقصد کیا تھا؟ اور اللہ نے صاف طور پہ فرمایا کہ ہم نے اپنے ایک رسول کو بھیجا، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کیوں کہ وہ تاکہ وہ اللہ کے حکم کو، اللہ کی باتوں کو لوگوں کو پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے درمیان، جو لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو فتنے فساد ہیں، اس سے ان کو دور کر دے، اس سے ان کو پاک کر دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول اس قوم کو کتاب اور حکمت پڑھائے۔ یہ مقصد تھا رسول کے آنے کا، لیکن آج اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ آج ہم نے اسلام جس خاطر اور جس مقصد کے تحت آیا تھا، اب وہ مقصد اسلام کا نہیں رہا، اب ہم نے مقصد کیا بنا دیا؟ ہم نے جلوسوں میں اس کو بنایا، ہم نے اس کو صرف مسجدوں میں نماز میں سمیٹ دیا، ہم نے اسے رمضان کے روزوں میں سمیٹ کر چھوڑ دیا، ہم نے اس اسلام کو اور اس دین اور اس تعلیم سکھانے والے دین کو ہم نے مزارات میں اسے منحصر کر دیا، ہم نے صلاۃ و سلام اور درود و سلام میں اس کو منحصر کر دیا۔ لیکن اسلام کا جو اصل مقصد تھا کہ تعلیم کو ہر گھر تک پہنچانا، تعلیم کو ہر مسلم بچے تک پہنچانا، یہ مقصد ہمارا اسلام کا ختم ہو گیا، مسلمانوں کے درمیان سے یہ مقصد اٹھ گیا۔ اب مقصد رہ گیا کہ صرف اسلام کیا ہے؟ مسجد میں نماز، رمضان میں روزے، اور وقت آنے پر زکوٰۃ ادا کرنا، وقت آنے پر صدقہ فطر ادا کرنا، اور عیدین کی نمازیں ادا کرنا، یہی ہے اسلام بس۔ لیکن اسلام کا مقصد جو اصل تھا، جس کے لیے رسول بھیجے گئے، جس کے لیے نبی بھیجے گئے، اور جس کے لیے علماء نے اتنی محنت کی، دین کے جانکاروں نے، دین کے بڑے بڑے جاننے والوں نے جس چیز کے لیے محنت کی، اس سے آج ہماری قوم بہت دور ہے۔ ہم کیوں پیچھے ہو گئے؟ آج دولت میں کوئی کامیابی نہیں ہے، یاد رکھیں، دولت میں کوئی کامیابی نہیں ہے، دولت میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ اگر دولت میں ترقی ہوتی تو نمرود کا نام آج تک باقی رہتا۔ اگر دولت میں ترقی اور کامیابی ہوتی تو آج شداد اور فرعون جیسے لوگوں کا نام باقی رہتا۔ آج اگر دولت میں پاور ہوتا اور دولت میں ترقی ہوتی تو دنیا میں جو ہے
دنیا میں بہت سے لوگ ہوئے دولت والے، لیکن ان کا نام باقی نہیں۔ آج بھی جب آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، آپ تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، تو آج بھی نام ان کا ملے گا جنہوں نے کوئی بڑا کارنامہ کیا، جنہوں نے ایجوکیشن میں بڑا مقام حاصل کیا، جنہوں نے سائنسدانی میں بڑا مقام حاصل کیا۔ آج بھی لوگ کتابوں میں ان کا نام پڑھتے ہیں، اور جب بھی ذکر آتا ہے اس کا نام اپنی زبان سے لیتے ہیں۔ جب بھی بات چلتی ہے تو ان کو لوگ اپنی زبان سے ان کے نام کو دہراتے ہیں۔ ترقی تو اصل تعلیم میں ہے، ترقی تو اصل ایجوکیشن میں ہے۔ مال والے کون باقی ہیں؟ نہ مال ان کا باقی ہے، نہ مال والے باقی ہیں، سب تاریخ کے پنوں میں چھپ گئے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اور انہوں نے اسلام کو جو مقام عطا کیا، کس بنا پر، کیسے اسلام کو وہ مقام حاصل ہوا۔ حدیث پاک میں ہے، سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، ایسے میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آتے ہیں عشاء کے بعد۔ کس کے بعد؟ رات میں عشاء کی نماز کے بعد دستک دی جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے آواز دیتے ہیں، کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے، ابو موسیٰ ہیں۔ دروازہ کھول کر سب سے پہلا سوال جو پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ارے اس وقت کس لیے آئے ہو؟ عشاء کے بعد تو سونے کا وقت ہے، اور اس زمانے کا تول نہ کریں اس زمانے سے۔ اس زمانے میں تو لوگ راتوں میں جاگتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ تو ویسے وقت میں اب ظاہر سی بات ہے، کوئی عشاء کی نماز کے بعد بلکہ اپنی ہی زندگی کا آپ جائزہ لیں تو آپ آج سے تقریباً 25-30 برس پہلے اب چلے جائیں تو مغرب کے بعد انسان کھانا کھاتا تھا اور عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً اپنے گھر آ کر بستر پہ پہنچ جاتا تھا۔ اب ایسے عالم میں اور ایسی کنڈیشن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری عشاء کے بعد عمر بن خطاب کے پاس پہنچے۔ کہا تو ظاہر سی بات ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، اس وقت اتنی رات گئے آپ آئے ہیں، کیا بات، خیریت؟ تو کہا کہ نہیں، میں بس چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول سے میں نے ایک تعلیم سیکھی۔ ہاں سبحان اللہ، کیا جواب آیا؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے جو ہے نا ایک تعلیمی بات سیکھی ہے، ایک حدیث سیکھی ہے، ایک حدیث میں نے ان سے سنی ہے، ایک تعلیمی بات میں نے ان سے سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سناؤں۔ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں۔ ارے یہ کل بھی تو سنا سکتے تھے، وقت ایسا تھوڑی کہ چلا گیا، لیکن علم سیکھنے اور سکھانے کی جو تڑپ تھی ان کے اندر، صحابہ کرام میں۔ حضرت عمر نے کوئی سوال نہیں کہا کہ کیوں اس وقت آئے، کل بھی سکھا سکتے تھے، لیکن ہم سوچیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کل کے لیے بھی تو انتظار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ نہیں آج ہی سنا ڈالوں گا، جو سیکھا ہے آج ہی بتا دوں گا۔ کیوں کہ بھائی علمی بات ہے، پتہ نہیں کل بھول جاؤں۔ اور اس کے بعد راوی فرماتے ہیں، جنہوں نے یہ قصہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن خطاب جو امیر المؤمنین ہیں، عام آدمی نہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کی پوری باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں ہے، بہت سارے ان کے کام ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھیے، اس چیز کو بھی دیکھیں۔ کوئی عام آدمی نہیں کہ جس کے پاس بہت سارا وقت ہو کہ بھائی میرے پاس تو وقت ہی وقت ہے، کرنا کیا ہے، رات جاگ لیتے ہیں، لیکن امیر المومنین جسے سماج کو بھی چلانا ہے، فیصلہ بھی کرنا ہے، جس کو سپہ سالاری کا بھی کام انجام دینا ہے، جن کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بازار مدینے کا کیسا چل رہا ہے، لوگوں کے حالات کیسے ہیں، جس کو کل دربار میں بیٹھ کر مسلمانوں کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے، وہ ایسے مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا خلیفہ، جس کے پاس وقت کی قلت، جس کے پاس وقت کی کمی، ویسے میں وہ بھی کہتا ہے کہ بالکل تشریف لائیں، میں آپ سے حضور کی سکھائی ہوئی وہ بات سیکھنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دونوں لوگ بیٹھے رہیں، رات لمبی ہو گئی، بات چلتی رہی، انہوں نے یہ سکھایا، اچھا اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے،
انہوں نے کہا یہ بھی سمجھ میں آتا. علم پر انہوں نے رات بھر گفتگو کی اور اتنی رات لمبی ہو گئی. ذرا سوچے، عشاء کے بعد سے لے کر کے رات بھر گفتگو چلتی رہی. اور حضرت ابو موسیٰ، اب جب راوی فرماتے ہیں کہ جب فجر کا وقت قریب ہوا، فجر کا جب وقت قریب آیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ امیر المومنین فجر کا وقت ہو گیا ہے، کب تک آپ علمی باتیں کرتے رہیے گا، کب تک اسی میں رہیں گے، اب فجر کا بھی وقت آ گیا ہے. تو سنیں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا وہ تاریخی جملہ کیا تھا، اِنَّا فِي الصَّلَاةِ یا حقی. وہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا ہی تو عبادت ہے، اور علم سیکھنا اور سکھانا ہی تو اللہ کی بندگی اور اس کی بندگی ہے. سبحان اللہ. یہ تھا ہمارے اسلاف کا اور ہمارے پروجوں کا، ہمارے پرکھوں کا تعلیم کے پرتیک ان کے دل میں مچل، ان کے دل میں شوق، ان کے دل میں رغبت، یہ مقام. اور یہی وجہ تھی کہ اسی علم کو حاصل کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 سے 13 برس حکومت کی. آج بھی یورپین یہ کہنے پر مصر ہیں، یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ویسی خلافت، ویسی حکومت آج تک دنیا نے نہیں دیکھی. ویسا انصاف، جیسا انصاف عمر بن خطاب نے کیا، آج کسی کی حکومت میں ویسا انصاف ہمیں نہیں ملتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نہ پڑھنے والے نہ لکھنے والے قوم میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ اللہ کی آیتیں اسے پڑھ کے سنائے. پہلا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس قوم کو برائیوں سے دور کر دے. اس قوم میں جو برائیاں ہیں، اس قوم میں جو خرافات ہے، اس قوم میں جو برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں سے اس قوم کو دور کر دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا مقصد انہیں کتاب پڑھائے، انہیں کتاب سکھائے، حکمت کی باتیں بتائیں، حکمت سکھائے کہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے. اس کو سکھانے کے لیے رسول آئیں، اس کو بتانے کے لیے رسول کو اللہ نے بھیجا. اور یہ مقصد آج مسلمانوں نے فوت کر دیا ہے، جس کے بنا پر آج ہماری پستی ہے، جس کے بنا پر آج ہم نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں. اور بس یہی ضرورت ہے کہ اگر آج بھی قوم مسلم اپنے آپ کو سنبھالے، تعلیم میں اپنے آپ کو آگے کرے، ایجوکیشن میں اپنے آپ کو آگے کرے، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے اس مقصد پر پہلے عمل کرے، تو آج بھی انشاءاللہ مسلمان ترقی یافتہ ہوگا. مسلمان ترقیوں کی سیڑھیوں پہ نظر آئے گا اور اسے طے کرتا ہوا نظر آئے گا، اور نجات کو اور اسے کامیابی کو حاصل کرتا ہوا نظر آئے گا. مسلمان بھلے ہی اس زمانے میں کمتر ہے، لیکن اسلام کمتر نہیں ہے. نہ معلوم ہو تو میں بتاؤں، جب خلافت عباسیہ تھی، عباسی امپائر تقریباً آج سے 8 سے تقریباً 900 برس پہلے، 700 برس پہلے تک عباسی امپائر مسلمانوں کی تھی. لیکن آج سے تقریباً آپ 700 برس پہلے چلے جائیں، اس وقت دنیا کی مشہور و معروف ترین زبان عربی تھی. کیوں؟ کہ اس وقت اس زمانے میں عباسی امپائر سپر پاور تھا. عباسی امپائر. اس زمانے کی بات کی جائے تو امریکہ کو لوگ فالو کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ کہ سب سے زیادہ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، سب سے زیادہ جو ہے ایجوکیشن اس کے پاس ہے، سب سے زیادہ انوینشن اس کے پاس ہے. تو ان ساری چیزوں کو لے کر کے جو ہے سب امریکہ کو فالو کرتے ہیں، اور اس کو فالو کرتے ہیں تو اس کی زبان کو بھی فالو کرتے ہیں. کیونکہ بھائی اس کی زبان سیکھیں گے تو تجارت اس سے کرنا آسان ہوگا، اس سے بزنس کرنا آسان ہوگا، پروفٹ کمانا آسان ہوگا. لیکن ایک زمانے میں عباسی امپائر ہوا کرتا تھا جو سروشریشٹھ سپر پاور تھا. اس زمانے میں پوری دنیا عباسین کو فالو کرتی تھی، عربی زبان کو فالو کرتی تھی، اور ان کے تجارت، ان کے بنائے ہوئے قانون اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشن پر چلا کرتی تھی. وہ زمانہ ہمارا تھا، اور وہ زمانہ وہی تھا زمانہ جس زمانے میں مسلمانوں نے تعلیم کو خوب اہمیت دی، ایجوکیشن کو خوب اہمیت دیا. اور یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے
کہ یورپ سے اگر کوئی آتا اور چاہتا، اگر کوئی کہتا کہ مجھے جو ہے عربین ممالک میں، عربین کنٹری میں مجھے بزنس کرنے کی اجازت دی جائے، مجھے لائسنس دی جائے کہ میں بزنس کروں، یہاں پر اپنے دکان کھول سکوں، اپنی تجارت چلا سکوں، تو عباسی امپائر ان سے مطالبہ کرتی کہ تم اپنے یہاں کی کوئی پرانی کتاب لے کر کے آؤ، وہ کتاب وہی تمہارا لائسنس ہوگا، جب تم کتاب لے کر آؤ گے اس کتاب کے بنا پر تمہیں لائسنس دیا جائے گا۔ سوچئے کتابوں کی کتابوں کا کتنا اہتمام، کہ کتاب آئے گی تو اس میں کیا باتیں ہیں وہ پڑھی جائے گی، اس میں کیا باتیں ہیں اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، اس میں کیا علمی باتیں ہیں اس کو سیکھیں گے ہم لوگ، اور اس کے بعد ہم اپنے ملک کو ترقی دیں گے، اب اس کے بعد ہم اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنائیں گے۔ تو یہ وہی زمانہ تھا جس زمانے میں ہم نے علم کی اہمیت کو سمجھا، علم کی لیاقت کو سمجھا، علم کے مقام کو سمجھا، اور جب مقام کو ہم نے سمجھا تو عباسی امپائر سامنے آیا اور دنیا کا سپر پاور عباسی امپائر بن کر کھڑا ہوا۔ لیکن آج ہم اس سے پیچھے ہوئے تو ہماری خلافت گئی، ہماری حکومت گئی، اور ہم آج ایسے عالم میں ہیں کہ دوسروں کی حکومت اور دوسروں کو فالو کرتے اور دوسروں کے نگاہ اور دوسروں کے پیچھے چلنے والے اور دوسروں کے سہارے اپنی زندگی گزارنے والے بن گئے۔ تو میرے دوستوں، میرا مقصد اس گفتگو سے یہی بتانا ہے کہ اللہ کے رسول کے جو آنے کا مقصد تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاک مہینے میں تشریف لائے، مقصد سب سے بڑا مقصد تھا کہ پوری امت کو تعلیم یافتہ بنائی جائے، پوری امت کو تعلیم سکھائی جائے، پوری امت کو اللہ اس کے رسول کے احکام کو سکھانے کے ساتھ ساتھ اسے مثقف، اسے مہذب، اسے تہذیب یافتہ، اسے مینر فل بنایا جائے، تاکہ یہ قوم سب سے بلند اور بالا بن کر سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔